آج ہم جائزہ لیں گے پاکستان ایلومینیم بیوریج کینز لمیٹڈ یعنی PABC کی 2025 کی مالیاتی کارکردگی کا۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے 2025 کی سب سے بڑی خبر پر نظر ڈالیں گے، پھر یہ سمجھیں گے کہ منافع میں کمی کیوں آئی۔ اس کے بعد کمپنی کی مجموعی مالی صحت کا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ کیش کہاں سے آیا اور کہاں گیا، اور آخر میں بات کریں گے کہ ان سب کا سرمایہ کاروں کے لیے کیا مطلب ہے۔ چلیں سب سے پہلے سب سے اہم نمبر سے شروع کرتے ہیں، وہ عدد جس پر سب کی نظر ہوتی ہے۔ 2025 میں PABC کا خالص منافع تھا 5.21 ارب روپے۔ اب یہ نمبر اکیلے تو کچھ خاص نہیں بتاتا ہے نا، اس کا اصل مطلب سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا موازنہ کرنا پڑے گا۔ اور یہیں سے کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 2024 میں کمپنی نے 6.1 ارب روپے کمائے تھے، لیکن 2025 میں یہ منافع گھٹ کر 5.21 ارب رہ گیا، یعنی تقریباً 1 ارب روپے کی کمی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ تو یہ منافع کم کیوں ہوا؟ اس کا جواب ہمیں ملے گا کمپنی کی انکم سٹیٹمنٹ میں۔ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کمپنی کا آفیشیل سٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس۔ اب دیکھیں اس میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہمارے کام کی صرف 2 چیزیں ہیں جو پوری کہانی بیان کر دیتی ہیں۔ ایک ہے سیلز، یعنی کمپنی نے کتنا مال بیچا، اور دوسری ہے کاسٹ آف سیلز، یعنی اس مال کو بنانے پر خرچہ کتنا آیا۔ پہلے تو اچھی خبر سن لیں، کمپنی کی سیلز یعنی بکری 2025 میں تھوڑی سی بڑھی اور تقریباً 24 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ لیکن اصل مسئلہ یہاں ہے، سیلز تو بڑھے لیکن ان کو بنانے کے اخراجات اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھ گئے۔ جہاں سیلز میں تقریباً 1 ارب کا اضافہ ہوا، وہیں اخراجات 1.5 ارب سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ بس اسی وجہ سے سارا منافع کم ہو گیا۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اخراجات فروخت سے زیادہ تیزی سے بڑھے، کمپنی کا جو مجموعی منافع تھا وہ 8.43 ارب روپے سے کم ہو کر 7.83 ارب روپے رہ گیا۔ اچھا، تو منافع کی کہانی تو سمجھ آ گئی۔ اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور کمپنی کی مجموعی مالی صحت کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کمپنی کی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن۔ آسان لفظوں میں یہ بتاتی ہے کہ کمپنی کے پاس کیا کیا ہے، یعنی اس کے اثاثے یا ایسٹس، اور اس نے کس کس کا پیسہ دینا ہے، یعنی اس کی واجبات یا لائبلٹیز۔ یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ کمپنی بڑی ہو رہی ہے۔ 2025 میں اس کے کل اثاثوں میں کافی بڑا اضافہ ہوا، اور ظاہر ہے جب بزنس بڑا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں۔ تو اسی طرح کمپنی کی کل واجبات میں بھی اضافہ ہوا، جو اس کی گروتھ کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، منافع ہونا ایک بات ہے، لیکن کیا کمپنی کے پاس جیب میں نقد پیسہ بھی ہے؟ یہ بالکل الگ کہانی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 2025 میں PA کا کیش کی صورتحال کیسی رہی۔ یہ سلائیڈ کیش کی پوری کہانی خلاصہ کرتی ہے۔ کمپنی نے اپنے روزمرہ کے کاموں سے 3.4 ارب روپے کا کیش بنایا، جو کہ بہت اچھا ہے، لیکن اس نے نئی سرمایہ کاری پر 5.3 ارب روپے خرچ کر دیے۔ اس بڑے خرچ کی وجہ سے سال کے آخر میں کمپنی کا کیش بڑھنے کے بجائے کم ہو گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ سال کے آخر میں PABC کے پاس صرف 1.53 ارب روپے کا کیش بچا، جبکہ پچھلے سال یہ رقم 3 ارب سے زیادہ تھی۔ مطلب کیش ریزرو تقریباً آدھا رہ گیا۔ آخر میں سب سے اہم سوال، ان تمام نمبرز کا ان لوگوں کے لیے کیا مطلب ہے جنہوں نے اس کمپنی میں اپنا پیسہ لگایا ہے؟ جب کل منافع کم ہوتا ہے تو ہر ایک شیئر پر ہونے والی کمائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فی حصص آمدنی یا EPS 16.90 روپے سے گر کر 14.44 روپے پر آ گئی۔ منافع کم، کیش بھی کم، تو کیا شیئر ہولڈرز کو کوئی منافع یا ڈیویڈنڈ ملے گا؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس کا بڑا ہی واضح جواب دیا، اور جواب تھا کچھ بھی نہیں۔ جیسا کہ سرکاری نوٹس میں صاف لکھا ہے، بورڈ میں 2025 کے لیے کسی بھی کیش ڈیویڈنڈ کی سفارش نہیں کی، جو سرمایہ کاروں کے لیے یقیناً ایک بری خبر تھی۔ تو 2025 کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ایک ملی جلی تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک طرف کمپنی کا سائز بڑا ہوا، سیلز بھی بڑھیں، لیکن دوسری طرف بڑھتے ہوئے اخراجات نے منافع کو شدید متاثر کیا، کیش بھی کم ہوا، اور آخر میں سرمایہ کاروں کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ یہی وہ سب سے بڑا سوال ہے کہ PABC آنے والے سال میں ترقی اور منافع کے درمیان توازن کیسے قائم کرے گی۔
اس پر ہر سرمایہ کار کی نظریں جمی رہیں گی۔